آئین ٹوٹ چکا ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نواز شریف اور ان کی پوری کمپنی اس وقت طاقتور حلقوں پر ٹوٹ پڑی ہے۔ جنرل باجوہ پر ایک مخصوص جنرل کے لیے لابنگ کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان اس وقت تیل اور تیل کی دھار دیکھنے کے موڈ میں آ چکے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ امپورٹڈ سرکار کے لیے بڑی خطرناک ہو چکی ہیں، اور اب یہ جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے پھوٹنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی اور جی ایچ کیو کی جانب سے وہ سمری جس سمری کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہے، وہ سمری اس وقت پھنس چکی ہے، اور اس سمری کے پھنسنے نے امپورٹڈ سرکار کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے، اور اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنا سر کہاں پر مارے۔ ایک وقت پہ جب ملک کی معیشت کے دیوالیہ پن ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور عمران خان کے دور میں مارچ میں 5% چانس تھا، اب 75% ہو چکا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں اور سب بھول جائیں اور دیکھیں کہ معیشت 10 اپریل کو کدھر کھڑی تھی اور آج کدھر ہے، تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسحاق ڈار کی اکنامکس جس پر بہت سے لوگ یقین کر رہے تھے، وہ ڈار اکنامکس اب ڈارک اکنامکس میں تبدیل ہو چکی ہے، اور جو ڈارکنیس ہے صرف وہی نظر آ رہی ہے، آگے کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور اسحاق ڈار نے 200 روپے ڈالر خواب دکھایا، آج 223 روپے کی مصنوعی سطح بھی ناکام ہوئی، اور ڈالر اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کا اور حوالہ مارکیٹ میں 265 روپے پہ جا رہی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اب ان کے اپنے اندر سے آپ دیکھیں کہ ایک جانب ملک نہیں چل رہا، وہیں دوسری جانب بیرون ملک دورے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملکی معاملات چلانا چاہتے ہیں، شرم الشیخ ایجپٹ کے بعد مصر کے بعد وہ لندن چلے گئے، لندن میں رکے رہے، واپس آ کے انہیں وبا نے گھیر لیا۔ اچانک سمری کے آنے کی خبر آئی تو وبا بھی درست ہو گئی، بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ ترکی کا پلان بھی بنا رہے ہیں اور ترکی نکلنا چاہ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ فہد حسین صاحب جو کہ صحافی ہوتے تھے کسی دور میں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن بیٹھے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس وقت آرمی چیف کی تقرری کی جو سمری نہیں آئی، اس پر شاہد خاقان عباسی نے نئی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ یہ سمری نہیں بھیجی جا رہی، اور ضروری ہے کہ آرمی چیف کی سمری جلد آئے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس پر جلد فیصلہ کریں۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کی سمری نہ آنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے کون آرمی چیف بنے گا، کیسے بنے گا، اور اس سب کے اندر ناموں کی فہرست میں اہل شخص کا نام شامل نہیں ہوا تو پھر معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، وہ اپنے پرانے بیانیے پر واپس آ چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے، اور گزشتہ روز پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب میں بھی اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 4 مرتبہ ملک ٹیک اوور کیا، 37 سال براہ راست حکمرانی کی، اس کے بعد بھی بائی مینجمنٹ حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنقید کے تیر برساتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی وہ ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور الزام لگا دیا ہے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 5 نام بھیج کر الگ سے کسی ایک نام کے لیے لابنگ کریں، یعنی کہ وہ 5 نام بھیج رہے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب ایک اور نام کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس سب کے اندر
یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ الزام بہت بڑا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں جاوید لطیف نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس وقت سب ٹھیک نہیں ہے، اگر آرمی چیف کی تقرری پر وزیر اعظم کے استحقاق کو کوئی بلڈوز کرے گا، یعنی کہ nothing is all right، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اسے کوئی بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر کیا منہ میں گھنگڑیاں ڈال کر بیٹھے رہیں گے؟ ہم بات کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو کھل کر بات کریں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سمری کی تو کوئی قانونی یا آئینی حیثیت ہی نہیں ہے، فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہو کر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب تو آلریڈی دھمکی لگا چکے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے اداروں کو کہ جی اگر سمری آئے نہ آئے تو ایک دو دن میں ہم تو اپنا آرمی چیف لگا دیں گے۔ یعنی یہ معاملہ متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایز دی کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز جو صدر مملکت ہے انہوں نے اینڈ پہ سائن کرنے ہیں تو آرمی چیف بننا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو روک لیں، معاملہ عدالت میں جائے اور شہباز شریف صاحب کے والے صاحب ان کے اپنے صحافی عاصمہ شرازی صاحبہ نے لکھا کہ عمران خان کی تو پیچھے ٹیک بھی تھی، عمران خان تو پیچھے سے مضبوط تھے، اس لیے وہ سخت فیصلے لے جاتے تھے، وہ متھا لگا لیتے تھے۔ شہباز شریف صاحب تو کمزور بھی ہیں اور دلیری کی کمی بھی ہے، بزدلی بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں یا تو پیچھے سے مضبوط ہونا اور دوسرا اپنے اندر ایک مضبوط شخصیت کا حامل ہونا، یہ دونوں چیزیں شہباز شریف میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو وہ اس وقت متھا کیسے لگا سکتے ہیں، وہ اس وقت چیزوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ظاہری بات ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے؟ عمران خان صاحب تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے اور سکون سے بیٹھ کر زمان پارک میں وہ اس وقت پورے کے پورے سینیریو میں اس پوری سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں اور اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے اب آپس میں لڑ پڑے ہیں، جو یہ منصوبے بنا کر آئے تھے، اور اس وقت عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور عمران خان کو صرف اور صرف ان کا جو تماشا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے امپورٹڈ سرکار کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشنز پر بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے بیک ڈور، اور ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کو یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ اگلی جو تعیناتی ہوگی اگر ہم اپنی مرضی کی نہیں کریں گے، وہ اڑ چکے ہیں، وہ اس چیز پر ہیں کہ ہم نے تو اپنی مرضی کی کرنی ہے، ورنہ اگر سمری نہیں آتی تو ہم جی پہلے ترقی دے دیں گے جی 4 سٹار پر اور 3 سال ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جی ہم ان کی تعیناتی کر دیں گے 2 دن کے بعد، یہ سب کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آرمی ایکٹ 1952 میں وہ ترمیم ہو رہی تھی جو آج سے 5-6 دن پہلے خبر آئی، اور اس خبر نے ان کا بڑا واضح طور پر چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پورا سینیریو جو ہے اس سب کے اندر آنے والے دن بڑے اہم ہیں، بڑے گمبھیر ہیں، اور لاسٹ ٹائم جب سمری کے بغیر اپنی مرضی سے ہر چیز کو بائی پاس کر کے نواز شریف صاحب نے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگایا تو اس کے بعد ملک میں مارشل لاء لگا تھا، حالات خراب ہوئے تھے، نظام لپیٹ دیا گیا تھا اور چیزیں اللہ نہ کرے اس نہج پر جائیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ٹھیک نظر نہیں آ رہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔